آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا. یہ ہے کام کرنے کا, یہ ہے مقابلہ کرنے کا. اور ہم نے مسلم لیگ نون کا ہمیشہ طرح امتیاز کارکردگی, خدمت اور عوام کی خوشحالی رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا سال مکمل ہوا, اگلا سال اس سے بھی زیادہ بہتری کا اور کامیابی کا سال ہوگا. اب میں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے آج یہ موقع دیا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بات کی ہے کہ بہت سارے عوامی فلاح کے منصوبے ہیں, اسی طرح کا ایک ان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب. تھوڑے سے حقائق اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو سی ایم پنجاب نے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھاتے ہی لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے گلی محلوں اور شہروں دیہاتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک روزگار بھی جو ہے نا پرووائڈ کریں گے. $2 ٹریلین اکانومی بنے گا. اگر ہم چین کی طرح یا ہمارے ہمسایہ ملک کی طرح 9% کی گروتھ حاصل کر لیں تو ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں اور 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں. یہ دو حدیں ہیں کہ اگر ہم نے سٹیٹس کو میں رہنا ہے تو ایک تباہی کا راستہ ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ 2047 تک تقریباً 38 کروڑ کی حدوں کو چھو رہی ہوگی اگر ہم اسی طرح رہے. ایک چیز میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے وہ بچے پیدا کرنے میں, باقی تو سب نیچے جا رہے ہیں کام. تو اسی طرح اگر ہم اس شعبے میں بڑھتے رہے تو 38 کروڑ کی آبادی ہوگی اور وسائل نہیں ہوں گے اور غربت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری ہوگی. لیکن اگر ہم آبادی کے بڑھوتی کو کنٹرول کر لیں, اپنے وسائل کو صحیح استعمال کریں, تو پاکستان کین بی ان دا ٹاپ 10-15 economies of the world by 2047 and we can translate our youth bulge into a big dividend اور اس کے ساتھ ہم پاکستان کے پروڈکٹیو صلاحیت کو دنیا کے سامنے ایک کامیاب نمونہ بنا کے پیش کر سکتے ہیں. تو دس از اے چوائس. ٹوائن بی نے کہا, اس سے پوچھا کہ آپ نے تاریخ لکھی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. اس نے کہا کہ تاریخ دو چیزوں کا تسلسل ہے, چیلنج اینڈ رسپانس. ایوری چیلنج گیٹس اے رسپانس اینڈ دا رسپانس ڈٹرمنز دا نیکسٹ لیول آف چیلنج. اور اس طرح ایک تسلسل ہوتا ہے کہ ہر رسپانس سے ایک نیا چیلنج ہوتا ہے اور اس چیلنج کا ایک نیا رسپانس ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں گے. اس کا جو رسپانس ہم دیں گے بحیثیت قوم وہ ہمارے اگلے چیلنج کو ڈیفائن کرے گا. تو آئی تھنک ناؤ وی ہیو آل لرنڈ آر لیسنز. سب نے سبق سیکھ لیا ہے کہ ہم نے یہ جو تماشے ہوتے ہیں, چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے نظام کے ساتھ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم سب کو اس ملک میں اب اسٹیبلٹی کو گارڈ کرنا ہے. پولیٹیشینز نے بھی سیکھ لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھ لیا ہے, اینڈ ہوپ فلی سے بڑی اگر اس ملک کی خدمت کرنی ہے تو اس ملک کے امن اور اس ملک کے استحکام اور اس ملک میں پالیسیوں کے تسلسل کی حفاظت کرنی ہے. دیٹ از دا کارڈینل پرنسپل فار آر ڈیولپمنٹ. لیکن اگر ہم یہ چھیڑ چھاڑ کھیل تماشا والا کام جاری رکھیں گے تو آپ یقین کریں پوری دنیا کے نوبل لاریٹس اکٹھے کر لیں, پوری دنیا کے تہجد گزار اکٹھے کر لیں, امن نہیں ہوگا, استحکام نہیں ہوگا, پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا, ایک قدم کوئی ملک آگے نہیں چل سکتا. ہمارے جیسے گناہ گار ہوں, امن ہو, استحکام ہو, تسلسل ہو پالیسیوں کا اور اصلاحات پر عمل ہو تو وہ ملک فراٹے بھر کے آگے چلا جاتا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ we are all committed and we will turn around the country and make Pakistan a leading economy of the world by 2035 inshallah. پاکستان زندہ باد. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت
جو ہے نا یہاں آ چکی ہے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس جا چکی ہے یا مینوفیکچرنگ فیز کے اندر ہے. تقریباً جو وہیکلز یا جو فلیٹ سے ریلیٹڈ مشینری ہے اس پہ جو اس وقت 36 ارب سے زیادہ کے آرڈرز وہ انڈسٹری کو پلیس ہو چکے ہیں. اس میں سے بہت ساری بن چکی ہے, باقی بن رہی ہے, اور جو ٹوٹل مشینری اس میں استعمال ہونی ہے اس کی ورتھ تقریباً 100 بلین سے زائد بنتی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو مشینری ہے یہ لوکل انڈسٹری بنا کے دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ جو یونیفارمز ہیں وہ تقریباً ہر سال 1 بلین سے زائد جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا اس کو اس کا بزنس ملا کرے گا. اس کے علاوہ بہت ساری اور انڈسٹری ہے جس میں ٹائر فیکٹریز ہیں جو ٹائرز بناتی ہیں وہیکلز کے, وہ تقریباً 2 بلین سے زائد ہر سال لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا وہ بزنس ملا کرے گا. اس کے علاوہ اس سسٹم کی جو ہم نے مانیٹرنگ رکھی ہے وہ AI بیسڈ رکھی ہے, یعنی کہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی. تقریباً بلینز کی ایک انڈسٹری پوری جو ہماری IT انڈسٹری ہے اس کو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے, جس میں ٹریکر کمپنیز ہیں اس کو اس پہ بینیفٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور چھوٹی انڈسٹری ہے جس طرح شو مینوفیکچررز ہیں, یہ بھی ہمارے جو سینٹری ورکرز ہیں ان کے یونیفارم کا حصہ ہے. تقریباً شو مینوفیکچررز 3 بلین سے زائد کی سالانہ اس انڈسٹری کو جو ہے نا بزنس اس ہمارے سترہ پنجاب کے ذریعے سے ملنا ہے. اسی طرح سے جھاڑو بنانے والے چھوٹے محنت کش ہیں, فنائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں, ہینڈ کارٹس تیار کرنے والے چھوٹے کارخانے ہیں, وہیکل کی بیٹریز ہیں. یہ تمام کی تمام یہ وہ الائڈ انڈسٹری ہے جس کو اربوں روپے کا بزنس ہر سال جو ہے نا اس کے ذریعے ملنے جا رہا ہے, اور ابھی اس وقت لوگوں کو مل چکا ہے یہ بزنس. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تقریباً لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے روزگار مل چکا ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا کام ہے اس کی پروگرس وہ کہاں تک پہنچی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پورا سسٹم رکھا تھا, اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی انوگریشن کی, انوگریشن سے لے کے اب تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں. 2 ماہ کے اندر 140 تحصیلیں جو ہے نا وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں. اس کے اندر جو ہماری جو ریسورسز ہیں اوبویسلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا تھا, کیونکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے تھا, تو انہوں نے اس پہ بھی ٹائم لیا, اور اب اس وقت کام چل رہا ہے. تقریباً جو ریکوائرڈ ہیومن ریسورس وہ 73% ہیومن ریسورس ابھی تک ہم مکمل کر چکے ہیں, ہمارے پاس ہیومن ریسورس آ چکی ہے. جو فلیٹ ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ 51% فلیٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے جو کنٹینرز ہیں, ڈرمز ہیں, ہینڈ کارٹس ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ تقریباً کوئی 60% سے زائد جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں اس وقت ایڈ ہو چکی ہیں. تو ان 2 ماہ کے اندر یہ ہماری اس وقت کی پروگرس ہے. یہ میں باقی بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی میں فگرز آپ کو نہیں بتا رہا, میں صرف آپ کو مین چیزوں کی فگرز بتا رہا ہوں. اور اس وقت جو آپریشن ہے وہ دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی ڈور ٹو ڈور کلیکشن, اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سویپنگ اور ڈی سلٹنگ, یہ شہروں میں ڈیلی بیسس کے اوپر اور دیہاتوں کے اندر آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یہ آپریشن کا آغاز کیا جا چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہے وہ 1 ٹائم کلیننگ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 70 سالوں سے ہمارے یہاں پہ کوڑا نہیں اٹھایا گیا, اور وہ کوڑا اس وقت 1 ٹائم کلیننگ کے ذریعے سے اٹھایا جا رہا ہے. جو ابھی تک آج کل تک کی جو فگر ہے تقریباً 1.4 ملین ٹن سے زائد کوڑا ہم نے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر اس وقت تک سسٹم میں سے اٹھا دیا ہے. ہمارا اس سے پہلے جو سسٹم موجود تھا, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ سب کا جاننا کہ ہم نے کہاں سے اس کا سفر کا آغاز کیا اور ہم نے کہاں پہنچے اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے. کہ ہمارے جو اس وقت سسٹم کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہمارا کوڑا جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 60,000 ٹن تھا. اور اس سے پہلے
جو سسٹم ہمارے پاس موجود تھا جس میں ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز موجود تھی تقریباً کوئی 8 بڑے شہروں کے اندر، باقی شہری علاقوں کے اندر جو ہماری بلدیہ تھی وہ جو کام کرتی تھی، ان کی پوری جو فل کیپیسٹی تھی وہ صرف 15 سے 18 ہزار ٹن کوڑا اٹھانے کی کیپیسٹی تھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 45 ہزار ٹن ایک ایسا وہ کوڑا تھا جو ڈیلی بیسس پہ، جس پہ ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی، کبھی کسی نے کیپیسٹی بنائی نہیں کہ وہ اٹھایا جا سکے. اور آج الحمدللہ یہ جو ساری فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مشینری سے ریلیٹڈ، HR سے ریلیٹڈ، کنٹینرز، ڈرمز، ہینڈ کارٹس، ان تمام جو اکوپمنٹ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ رکھی ہے، یہ ساری کی ساری یہ ملا کے 60,000 ٹن جو ہمارے پنجاب میں کوڑا پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کیپیسٹی اس میں موجود ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سے 3 ماہ میں جب یہ 100% ریسورسز گراؤنڈ کے اوپر ڈپلائے ہو جائیں گے تو ایک سسٹم آپ کو بنتا نظر آئے گا کہ جس میں ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھا کے اس کو تحصیلوں کی سطح کے اوپر جو ڈمپ سائٹ، کم از کم ایک ڈمپ سائٹ بنائی جا رہی ہے، اس ڈمپ سائٹ کے اوپر اس کو پہنچایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہے اس کا پہلا فیز، اس کا سیکنڈ فیز اس کی طرف بھی میں آؤں گا کہ اس کوڑے کی مدد سے ہم آگے کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ہماری اکانومی کو، ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو فائدہ ہو. یہ جو سسٹم وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کے 13 کروڑ عوام کے لیے یہ بنایا ہے، یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. یہ سسٹم آپ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اس خطے کا ایک اپنی نوعیت کا پہلا نظام ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اس کے شروع میں ایک پریس کانفرنس کی تھی تو بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ شاید یہ جو نظام بنایا جا رہا ہے یہ کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج الحمدللہ ہم نے بڑے شفاف طریقے سے پنجاب کی تمام تحصیلوں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. اور آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تقریباً 57 سے زائد پاکستان کی اپنی لوکل کمپنیز اس میں آئی ہیں جن کو یہ کانٹریکٹ ملے ہیں. اس میں کوئی باہر والی کمپنیز نہیں ہیں اور یہ انڈسٹری اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. اور آج الحمدللہ کہ پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے. اور پھر میں نے ان کمپنیز کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو فگر ساری بتائی ہیں کہ کتنی زیادہ اس سے ریلیٹڈ الائڈ انڈسٹری کو جو فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو چکا ہے اس انڈسٹری کے ذریعے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک بڑی اہم بات، یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت مارکیٹ میں ہوئی ہے جو کہ تقریباً 100 بلین سے زائد کی مشینری چاہیے ہے، باقی جو ڈفرینٹ جو چیزیں چاہیے ہیں، یہ ساری کی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ اس میں آئی ہے. حکومتی جو نظام ہے وہ بڑا شفاف ہے، ان کی سروس کے بدلے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے اور اس کا بھی بڑا ایک ڈیجیٹل سسٹم جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ سسٹم اس میں لوگوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے اس میں باقاعدہ کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں جو کہ صوبائی سطح پہ بھی ہے، ہماری تحصیلوں کی سطح پہ بھی ہے، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی ہے اور ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی سطح پہ بھی یہ کنٹرول رومز جو ہے نا وہ قائم ہو چکے ہیں. 1139 ایک نمبر ہے جس کے اوپر لوگوں کی شکایات جو ہے نا وہ موصول ہوتی ہیں اور ان کی شکایات کو فوری طور پہ حل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ستھرا پنجاب شہری کے نام سے ایک ایپ جو ہے نا وہ بھی ہم نے لانچ کر دی ہے جس پہ کوئی بھی پنجاب کا جو کوئی شہری ہے وہ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اپنے علاقے کی صفائی کے حوالے سے وہ اس ایپ کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتا ہے. اور اس پہ جو کمپلینٹس آتی ہیں، کمپلینٹس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ ود ان 24 آورز ہو رہا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو کمپلینٹس کا ایک ڈیٹا ہے اس پہ بھی تقریباً ابھی یہ سسٹم 50% کیپیسٹی کے ساتھ چل رہا ہے اور 80% کمپلینٹس کو ود ان 24 آورز حل کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا اس وقت جو ہے نا سسٹم اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو میں نے گزارش کی کہ ہم نے اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں اسی ویسٹ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مٹیریل ریکوری فیسلٹی کے ذریعے سے، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت ہمیں کی تو ہم نے 2 عدد مٹیریل ریکوری فیسلٹیز اور 2 انجینئر لینڈ فل سائٹس، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہونے جا رہا ہے
کہ یہ دونوں چیزیں ایک گجرانوالہ میں اور ایک فیصل آباد میں اسی ADP میں اسی ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں یہ شامل ہے، اور انشاءاللہ اسی سال اس کے اوپر ٹرننگ کا پروسیس جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری جو لاہور کی جو دو لینڈ فل سائٹس ہیں، محمود بوٹی اور لکھو ڈیر، اس حوالے سے بھی محمود بوٹی کے اوپر ہم اربن فارسٹ اور سولر پارک جو ہے نا اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو لکھو ڈیر ہے اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک کانٹریکٹ کل ہونے جا رہا ہے، جس میں انٹرنیشنل انویسٹرز اس پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس میں سے کاربن کریڈٹس بھی ہمیں ملیں گے، باقاعدہ میتھین جو ہے نا وہ اس میں سے وہ ہم بنائیں گے، جس کے ذریعے پھر وہ آگے آپ کو بایو انرجی جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اس چیز کا بھی کل ہم وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیرلل یہ جو سیکنڈ فیز ہے، یعنی کہ اسی کوڑے سے دنیا اس کوڑے سے بڑا کچھ بناتی ہے، لوگ اسے بلیک گولڈ کہتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ اسی کچرے کو کوڑے کو استعمال کر کے ہم اس کو ریسائکلنگ میں لے کے آئیں گے، اس سے جو آگے ہماری ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا، وہ بھی لگیں گے، تاکہ یہ ایک پوری انڈسٹری جو ہے نا یہ بنے گی، اس سے لاکھوں خاندانوں کا جو ہے نا روزگار آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا اس سے انشاءاللہ وہ وابستہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مختصراً اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اور انیشیٹوز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جو پچھلے ایک سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت سارے باقی ڈپارٹمنٹس نے اتنے کام کیے جو ایک تاریخی نوعیت کے کام ہیں، تو محکمہ بلدیات نے بھی جو پچھلے ایک سال کے اندر ستھرا پنجاب کے علاوہ بھی جو کچھ انیشیٹوز دیے ہیں ان کی بھی کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سالڈ ویسٹ کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہمارے لیکوڈ ویسٹ ہے، سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ تو ستھرا پنجاب میں نے بتا دیا، لیکوڈ ویسٹ کے لیے بھی پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے مشینری جو ہے نا اس کو پرکور کرنے کا بھی باقاعدہ ہدایت کر دی ہے، جس کا پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 14 ارب کی لاگت سے تقریباً کوئی 1077 کے قریب جو بڑی مشینری ہے، جس میں ہمارے لانگ بوم ایکسویٹرز ہوں گے، ویل ایکسویٹرز ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ونچنگ مشینز ہیں، جیٹنگ مشینز ہیں، سکا مشینز ہیں، پک اپ ماؤنٹڈ ڈسلٹنگ مشینز ہیں اور ہائیڈرولک ٹرالیز ہیں، یہ تمام اضلاع کو اس کی پروکیورمنٹ کا آغاز نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کی ایڈ آ جائے گی، یہ کیا جا چکا ہے۔ تمام اضلاع کو وزیر اعلیٰ پنجاب 14 ارب کی لاگت سے یہ مشینری جو ہے نا وہ دینے جا رہی ہیں، تاکہ اضلاع خود کفیل ہوں، ان کو کہیں پہ کوئی لیکوڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے، اور یہ اس کا مین فوکس ہمارے دیہاتوں پہ ہونا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس پہ لاہور کو تمام علاقوں کو جتنے بھی کچی آبادیاں تھیں، کچی گلیاں تھیں، جہاں پہ سیوریج کا، ڈرینیج کا، لوگوں کا واٹر اینڈ سینیٹیشن کے ایشوز تھے، ان کا 100% سلوشن کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 138 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام اس وقت جاری و ساری ہے، اور یہ تقریباً اس کا پہلا فیز جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ آخری حصے میں وہ داخل ہو چکا ہے، کمپلیشن کے قریب۔ کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اپروو کیا ہے کہ پنجاب کے تمام 189 جو سٹیز ہیں، جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں پنجاب کی تمام ان تمام کی تمام کو اسی طرز کے اوپر جہاں پہ ان کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ دیا جائے گا، وہ اگلے بجٹ سے پہلے اس کا آغاز جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا۔ پھر ہمیں انہوں نے ٹاسک کیا ہے کہ 1.5 سال کے اندر اس کی کمپلیشن ٹائم جو ہے نا رکھا جائے، تاکہ سالڈ ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہروں کی حالات ہیں، گلی محلوں میں پانی کھڑا ہے، لوگ نکل نہیں سکتے، اور دیکھیں یہ وہ پنجاب تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا گیا، جس میں برے حالات تھے، اور آج الحمدللہ انہوں نے لوگوں کے تمام مسائل کا حل کر رہی ہیں اور وہ بھی جو ایک 189 شہر ہیں ان کا بھی آغاز انشاءاللہ اگلے چند ماہ کے اندر اس کا شروع ہو جائے گا۔ تو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے، جو سٹارم ڈرین ہے اس حوالے سے، جو ہمارا جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے،
اس کا 100% سولوشن جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. تو تمام شہر جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے. دیہاتوں سے ریلیٹڈ جو میں نے مشینری اس کا بھی بتا دیا آپ کو, لیکوڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ, اور جو شہروں سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ مختصراً آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بڑا دلیرانہ سٹیپ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. اینٹی انکروچمنٹ آپریشن اس وقت چل رہا ہے پنجاب کے تمام علاقوں میں. ابھی تک میں آپ کو تقریباً آپریشن سے کلیئر کیے جا چکے ہیں. یہ کل تک کا ڈاٹا آپ کو میں دے رہا ہوں. تقریباً جو ٹوٹل لینتھ ہے جس کو کلیئر کیا جا چکا ہے وہ 57,527 کلومیٹرز ہے پورے پنجاب کے اندر, جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے ذریعے وہ کلیئر کیے جا چکے ہیں. جو ٹوٹل نمبر آف پیمنٹس یا انکروچمنٹ ہے جو پرماننٹ ایکچولی انکروچمنٹ ہے وہ تقریباً کوئی 26,000 سے زائد پرماننٹ انکروچمنٹ تھی جن کو کلیئر کیا جا چکا ہے. اسی طرح سے جو ٹیمپرری انکروچمنٹ تھی جس میں بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جیسے ریڑھی بازار لگا کرتے تھے سڑکوں کے اوپر, وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی جن کو کلیئر کیا جا چکا ہے. کلیئر کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ان کا روزگار بند ہو گیا. آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر باقاعدہ ماڈل کارٹس کا جو ایک سسٹم ہے کہ سڑکوں کے اوپر سے ہٹا کے ان کو باقاعدہ جگہ دی گئی, اور حکومت پنجاب نے خود اس کے اوپر انویسٹ کر کے تو ان کو وہ کارٹس جو ہے نا بڑی خوبصورت کارٹس آپ کو نظر آتی ہیں مختلف خطوں میں, وہ ہر شہروں کے اندر جو ہے نا یہ بنائی گئی. ریڑھی بازار باقاعدہ لگائے گئے تاکہ وہ جو ریڑھیاں لگانے والے ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ بھی وہاں سے روزگار جو ہے نا ان کا ختم نہ ہو سکے, بلکہ اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس سے تو لوگوں کا روزگار بہتر ہوا ہے, راستے کھلے ہو گئے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چل رہا ہے. اور یہ ٹوٹل اس کے علاوہ میں جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سے ریلیٹڈ جو فائن ابھی تک جو کیا گیا ہے جن لوگوں کو, وہ بھی تقریباً 59 ملین کے قریب فائن کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئکلی میں 2-3 چیزیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بلدیات کے ہمارے محکمے کا اس پہلے سال کی کارکردگی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہروں کی بے ہنگم گروتھ اور ایک کوئی وہاں پہ کوئی ماسٹر پلاننگ موجود نہیں تھی. لوگوں کو جو سوسائٹیاں بن رہی ہوتی تھیں, جو کمرشلائزیشن ہو رہی ہوتی تھی, اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. الحمدللہ پہلے سال کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر یہ بھی ایک بہت ایک تاریخی کام ہوا ہے. پنجاب کے 32 اضلاع لاہور ڈویژن کے علاوہ ان کی ماسٹر پلاننگ مکمل کی جا چکی ہے, اور اس پہ ان کے تمام 32 اضلاع کے ماسٹر پلان جو تھے, لینڈ یوز پلان, وہ اپروو ہو چکے ہیں. اب وہ اگلے 15 دنوں کے اندر تقریباً تمام ضلعوں کے وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے پلانس. تقریباً 20 کے قریب اضلاع جو ہے نا ان کو نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ سپورٹ سسٹم کا اجرا کیا گیا ہے کہ یعنی کہ ڈیجیٹلی ہر شخص اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنی لینڈ, اپنے جو اس کا کوئی کمرشل کوئی دکان ہے, کوئی گھر ہے, اس سلسلے میں اگر کوئی چیز انفارمیشن چاہتا ہے تو وہ بالکل آن لائن جا کے ریئل ٹائم انفارمیشن اس کے پاس موجود ہوگی, دیکھ سکتا ہے. اور یہ اب وہ نہیں ہے کہ لمبے جو ہے نا وہ لائنیں لگتی ہیں دفاتر کے میں جا کے. لوگ اگر کوئی کمرشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں یا لینڈ یوز کے لیے کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اب یہ ڈیجیٹل سسٹم بن چکا ہے. میں آپ سب لوگوں سے چاہوں گا آپ آن لائن جائیں, جا کے دیکھیں جن اضلاع کا یہ سسٹم یہ پورا یہ سسٹم اپلوڈ ہو چکا, اس کو دیکھیں. آپ اپنی وہاں پہ اگر آپ کو اپنی جگہ دیکھنی ہے اس کو مارک کر سکتے ہیں, مارک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس ایریا میں فال کرتی ہے. تو اب وہ ابہام نہیں رہا. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ 32 اضلاع کے یہ پورے لینڈ یوز پلانز ماسٹر پلاننگ اپروو ہو چکی ہے, اور آپ کو کہیں سے بھی شفافیت کا عالم یا کہیں سے کوئی ایک آواز آپ کو نظر نہیں اٹھی. اس سے پہلے یہ پہلی حکومتیں بھی تھیں جو یہ کام کرتی تھی. جب یہ کام کرنا شروع کرتی تھی تو آوازیں آتی تھی کہ ڈیلے ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام ہو چکا, لیکن الحمدللہ اس کے اوپر کوئی بھی آواز نہیں اٹھی.
ایک اور لاسٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا، جو میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی نوعیت کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں ای ٹینڈرنگ کا آغاز کیا۔ اب محکمہ بلدیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹینڈرز ہوئے، ایل ڈی پی جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے جو ٹینڈرز کیے گئے، ان کی شفافیت کے اوپر ہم نے جا کے لوگوں سے بات کی، ہم نے اوپن وہ ہاؤس دن، اور ہم نے یہ چیز کی بات کی کہ کوئی ایک بھی اگر کمپلین ہے تو بتائیں۔ ایس ڈی جیز کے اوپر تقریباً 80 بلین کے فنڈز جو ہے نا ایس ڈی جیز کے، وہ پورے پنجاب کے مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، مختلف حلقوں کے اندر، مختلف جو رورل اربن ایریاز ہیں وہاں پہ وہ نیڈ بیس جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں، ان کی ای ٹینڈرنگ کی گئی۔ اس پہ بلینز آف روپیز کا تقریباً جو 50 بلین کے قریب اس دفعہ اے ڈی پی میں ابھی تک کی سیونگ آ چکی ہے۔ یہ سیونگ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، کبھی نہیں کسی نے سوچا تھا۔ تو حکومت پنجاب نہ صرف کام کر رہی ہے، انیشیٹوز اس کے دیکھیں، جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بات کی کہ 90 کے قریب انیشیٹوز ہیں وہ ایک جگہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شفافیت کا معیار یہ ہے کوئی شخص ایک آواز نہیں اٹھا سکتا، اور نئے نظام بنائے گئے ہیں، سسٹمز بنائے گئے ہیں تاکہ شفافیت کو انشور کیا جائے، اور اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اوپر یہ چیزیں چھوڑی گئی، صرف سسٹم بنا کے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے تاکہ چیزیں جو ہے نا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے نا آگے چل سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری، وہ بھی محکمہ بلدیات کے تحت اس کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ 60% رجسٹریشن کل تک جو ہے نا وہ تقریباً ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ کام، اس سے پہلے کبھی نہیں اس طرح کیا گیا کہ سسٹمیٹک طریقے سے جو واقعی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے۔ اس سے پہلے مختلف ڈیٹا بیس موجود ہیں لیکن اس پہ لوگ اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ کا پنجاب اگر یہ کام بھی کرنے جا رہا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ ایک تاریخی قدم ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا ذیشان صاحب، بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب حکومت، اور شکریہ پنجاب ہم سب کو سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، ظاہر چھوٹنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائیں کہ جو آپ نے ٹیکس لگایا تھا ظاہر اس کے بدلے میں لوگوں کو پے بھی کرنا ہے، کیونکہ سروسز گورنمنٹ لے رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا جو آپ نے توقعات ٹھیک آ رہا ہے اور وہ کس انداز میں لے رہے ہیں؟ کسی بل کے ساتھ لے رہے ہیں یا ڈائریکٹ لے رہے ہیں؟ ابھی تک جو آپ نے سینیٹیشن فی کی بات کی ہے ابھی تک وہ لاگو نہیں کی گئی۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سروس جو ہے نا پرووائڈ کریں گے، اور سروس پرووائڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو لاگو کیا جائے گا۔ ابھی وہ ہم نے لاگو نہیں کیا، وہ جب ہمارے یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا، لوگوں کو یہ سروس ملنی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو لاگو کیا جائے گا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس میں کہ اس میں جو اماؤنٹ رکھی گئی ہے وہ اتنی کم ہے کہ جو جہاں بھی لوگ اس وقت ان آفیشلی جو لوگ خود کوئی سینٹری ورکر رکھ کے یہ کام کروا رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے لوگ ان کو دے رہے ہیں، تو وہ اس کا وہ تقریباً 200 روپے سے شروع ہونا ہے۔ تو وہ جب لاگو ہوگا اس سے پہلے لوگوں کو یہ سروس پوری جب 100% ملنی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے پورا پنجاب صاف کر رہی ہیں، انہوں نے بتایا 1.4 ملین ٹن یا 1.4 ٹن جو ہے وہ کوڑا صاف ہوتا ہے، جو سیاسی کوڑا ہے وہ بھی کیا لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کرے گی؟ اتنی ساری 57 کمپنیاں آپ کے پاس ہیں، کوئی کمپنی کو اس کام پہ لگائیں؟ نہیں، جو سیاسی کوڑا ہے وہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھے سے صاف کر رہی ہیں۔ پنجاب سے الحمدللہ سیاسی کوڑا 90% صاف ہو گیا ہے، وہ 10-20% رہ گیا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اگلے سال وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اچھا ایک صاحب یہ بتائیے گا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے پورے پنجاب کے شہری، یہ کمپلیمنٹ ہے کہ پورے پنجاب کے شہری بہت خوش ہیں، لیکن جو ریڑھی بانوں کو کارڈ دی گئی ہیں وہ ایک لمیٹڈ طبقہ، ابھی بھی کافی ریڑھی بان ایسے ہیں جنہیں ریڑھیاں نہیں ملی، ابھی بھی وہ سڑکوں پر لگا رہے ہیں، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں بالکل جی، یہ سی ایم پنجاب کی ہدایت ہے کہ تمام لوگوں کو یہ کارڈز دی جائیں گی۔ اس وقت جو بھی پرماننٹ لوگ وہاں پہ لگایا کرتے، اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو پرماننٹ وہاں پہ ریڑیاں لگایا کرتے ہیں تو ان کو یہ کارڈز مل چکی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو رکشاز کے اوپر شام کے وقت لے کے آتے ہیں جو کہ موو کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی سسٹم انشاءاللہ بنائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح وہ
सड़कों के ऊपर मूव ना करे, उनको भी डेजिग्नेटेड कोई ऐसी प्लेस दे दी जाए जहाँ पे वो अपने कारोबार जो है ना वो कर सके। तो सिर्फ जो आपने बात की है वो सिर्फ वो जो टेम्पररी वाले हैं वो रह गए हैं, बाकी परमानेंट तकरीबन तमाम लोगों को ये दे दी जाए। कि लाहौर का इलाका हरबंसपुरा आपने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है पंजाब के हवाले से, लेकिन हरबंसपुरे की आप गलियाँ देखिए, गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं, लोगों को बहुत मसाइल हैं, बार बार शिकायत दर्ज करवाई जाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। क्या कहेंगे आप रिपोर्ट की? मैं इस पर आपको लाहौर के हवाले से जो आपने बात की है, लाहौर में भी हम पहली दफ़ा डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त तक अभी हमने 60 यूनिट काउंसल्स में ये काम शुरू किया है। देखिए, ये जो मैंने पहले गुजारिश की है आपके सामने रखी है कि हमारी कुछ मुश्किलात इस तरह की हैं कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ये मशीनरी या ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं बना पा रही टाइमली, जिसकी वजह से थोड़ा डिले आ रहा है।